بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام ظہور کے بعد پہلا خطبہ کیا دیں گے؟ وہ اس خطبے میں پوری دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کس زبان میں کلام کریں گے اور وہ کس مقام پر ظاہر ہوں گے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ہر انسان آج کل اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ آخر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور اس دور کا اختتام کب ہوگا۔ جب ہم کتابوں کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں تفصیل سے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیوں کا ذکر موجود ہے۔ ماہر علم فلکیات ہو یا ماہر علم نجوم، سب نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پیش آنے والے واقعات کا ذکر اپنی اپنی تحریروں میں کیا ہے۔ جب بھی لوگوں نے اس موضوع پر تحقیق کرنی چاہی تو سب کی تلاش کا سفر یہی تک رہا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کیا کچھ ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا میں ہونے والے ہر نئے واقعے کی نسبت انہی نشانیوں کی طرف دی جاتی ہے، مگر ظہور امام کے بعد پیش آنے والے واقعات کے متعلق بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ مگر جب ہم نے کتابوں کے حروف کو چھانا تو کچھ قیمتی علمی ذرے ہماری جھولی میں گرے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد کیا واقعات رونما ہوں گے، امام کون سے اہم کام انجام دیں گے اور ان کی حکومت کس طرح کی ہوگی، اور مزید ایسے راز آپ پہ ظاہر کیے جائیں گے جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ ناظرین، مسجد الحرام ہی وہ جگہ ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ امام کعبے کے قریب ہی موجود ہوں گے کہ کچھ عارف لوگ انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے۔ ان کے ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلے وہاں موجود عوام سے خطاب کریں گے۔ امام کا وہ خطبہ کیا ہوگا؟ آج ہم اسی خطبے کو آپ سب کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ابھرتا ہے کہ امام تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئے تو ان کا خطبہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کافی صدیوں پہلے ہی اپنے خطبات و فرامین میں ان سب واقعات سے عوام کو آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے آخری زمانے کی نشانیوں سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام واقعات کو بھی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ جب ہم ظہور سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں کافی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کے ان خطبات کا ذکر موجود ہے جو وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اور رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمائیں گے۔ آئیے ناظرین، اس خطبے کی طرف چلتے ہیں جو ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہوگا۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد کیا کچھ رونما ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دن جب امام مہدی علیہ السلام مکہ میں قیام کریں گے، وہ کعبے کے قریب کھڑے ہو کر عوام سے یوں مخاطب ہوں گے، اے لوگو، ہم اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں، اور اگر لوگوں میں سے کوئی ہماری دعوت پر لبیک کہے تو ہم تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اس لیے ہم دوسروں سے زیادہ اللہ اور رسول کے قریب ہیں۔ جو کوئی مجھ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرے تو جان لو میں تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ آدم علیہ السلام کا قریبی ہوں۔ جو کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں میرے مقابل آئے
تو میں تم سب سے زیادہ نوح علیہ السلام سے قریب ہوں۔ جو مجھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کرے تو جان لو میں تم سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں، اور جو کوئی بھی مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرے تو جان لے کہ میں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہوں، اور جو مجھ سے دوسرے انبیاء کے بارے جھگڑا کرے تو میں دوسرے لوگوں سے زیادہ انبیاء کرام سے خصوصی تعلق رکھتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں نہیں فرماتا کہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں سے چن لیا ہے؟ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی نسل ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ اے لوگو، میں آدم علیہ السلام کا بقیہ ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذخیرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے چنا ہوا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے منتخب کیا گیا ہوں۔ ان سب پر اللہ کا درود پہنچے۔ خبردار، جو کوئی مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں جھگڑا کرے تو میں لوگوں سے کتاب خدا کا حقدار ہوں۔ خبردار، جو کوئی مجھ سے رسول اللہ کی نسبت میں جھگڑا کرے تو میں اوروں سے بڑھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہوں۔ میں تم سے اللہ، رسول اللہ اور اپنے حق کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرو، ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچاؤ۔ ماضی میں ہمیں خوف زدہ کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمیں اپنے گھروں اور اولادوں سے دور کیا گیا، ہمارے خلاف سرکشی کی گئی، ہمارا حق غصب کیا گیا، اور اہل باطل نے ہم پر بہتان باندھا۔ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا اور ہماری مدد کرنا، پس اس کے بدلے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرے مقام پر ایک اور روایت موجود ہے جس میں امام کے دیے جانے والے خطبے کا مزید حصہ موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام عشاء کے وقت مکہ میں ظہور فرمائیں گے، اور آپ کے پاس رسول اللہ کا جھنڈا، ان کی قمیض، ان کی تلوار، علامات، نور اور بیان ہوگا۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی جانب متوجہ کرتا ہوں، تمہارا مقام تمہارے رب کے پاس ہے، اس نے راہ ہموار کی، انبیاء بھیجے اور کتاب نازل کی۔ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ جسے قرآن نے زندہ کیا ہے اسے زندہ کرو، اور جسے قرآن نے ختم کیا ہے اسے ختم کرو۔ نیکی اور ہدایت کے سلسلے میں مددگار بنو اور اہل تقوی میں شامل ہو جاؤ۔ بے شک دنیا ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور اس نے وداع کہہ دیا ہے۔ میں تمہیں اللہ، اس کے رسول، قرآن پر عمل، باطل کے خاتمے اور سنت رسول کو زندہ کرنے کی طرف بلاتا ہوں۔ ایک اور روایت موجود ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جس میں بیان ہے کہ ہمارے سید و سردار امام زمانہ جب دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے تو فرمائیں گے، خبردار، جو شخص آدم و شیس کو دیکھنا چاہے تو میں ان دونوں کے کمالات کا حامل ہوں۔ خبردار، جو کوئی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام کو دیکھنا چاہے تو میں ان دونوں کی خوبیوں کا مالک ہوں۔ خبردار، جو کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو میں ان دونوں کے اوصاف رکھتا ہوں۔ خبردار، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت شمعون کو دیکھنا چاہے تو میں ان دونوں کے خصائص سے آراستہ ہوں۔ خبردار، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہے
تو میں ان دونوں کی خوبیوں کا مرکز ہوں، اور جو کوئی شخص بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو پس جان لے کہ میں ان دونوں کے کردار کا مالک ہوں۔ روایات میں آیا ہے کہ امام کے اس خطبے کو وہاں موجود لوگوں کے علاوہ دنیا میں موجود ہر مومن، خواہ وہ جہاں بھی موجود ہوگا، اس خطبے کو اپنی اپنی زبان میں سنے گا۔ اس بات کو آج ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی جس قدر ترقی کر چکی ہے، ایک کونے میں ہونے والے واقعے کی خبر چند لمحات میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، اور وہ جو تمام عالمین پر حجت ہیں اور اللہ کے امر سے ہر کام کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ان کے پاس موجود قوت اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگی، جس سے وہ اپنا پیغام بغیر کسی رکاوٹ کے پوری دنیا میں پہنچا سکیں گے۔ بس اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔